تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ حقیقی فرما روا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے یہاں ہر ایک جواب دہ ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے خاص عنایتوں، فضیلتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے اس مہینے کے اندر بہت سارے مواقع نیکیوں کی فراہم کرتا ہے، اور کچھ دن پہلے ہم اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اب اس مہینے کا ایک طویل حصہ ہم گزار چکے ہیں، اور آگے آنے والے جو 10 دن ہیں آخری عشرے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ مختلف ہو جایا کرتا تھا۔ آخری عشرے سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طرز عمل جو اس مہینے کے اندر ہوا کرتا تھا رمضان کے آنے کے ساتھ ہی، وہ یہ کہ آپ جس طریقے سے جود و سخا اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، امداد کرتے تھے، اس مہینے میں آپ کی سخاوت و فیاضی کا سلسلہ کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا، ایسے جیسے کہ تیز تند ہوا چلتی ہو، ایسے آپ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے، آپ قرآن کا دور کرتے تھے، تو اس مہینے کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے بھی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے بھی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اہل ایمان کی خاص صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کہی۔ زکوٰۃ کا اصل میں معنی کیا ہے؟ 2 معنی اس کا عمومی طور سے ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن مقدس کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پاک کرنا، انسان زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال میں سے اپنے آپ کو بھی پاک کر لیتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے اور ان کو پاک کریے اور ان کا تزکیہ کریے۔ اس کے ذریعے سے مال صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور خود ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے انسان میں جو خرابیاں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، بخیلی آتی ہے، کنجوسی آتی ہے، حسد، سخت دلی اور اسی طریقے سے آپسی نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں، ان سے انسان کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو مال کی وجہ سے جو خرابیاں ایک انسان کے اندر آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا معنی یہ کہ اضافہ ہونا، بڑھوتری ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔
اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم اضافے فرماتے ہیں، ان کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے دین نے ایک بہت ہی خاص فلسفہ سمجھایا ہے جو بظاہر ہمیں لگتا نہیں ہے، لیکن تصور ہمارے دین نے یہ دیا ہے کہ جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، جو آپ کے پاس سے جا رہا ہے، وہ در حقیقت میں جا نہیں رہا ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتا ہے اس سے مال۔ اور سود کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ مال ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، اس میں اضافے کرتا ہے۔ بظاہر جو ہماری نگاہ ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرما دی ہے وہی حق اور سچ ہے۔ ہماری سوچ کا، ہماری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو اصول بیان کر دیا ہے وہ یقیناً اس کے اندر ویسا ہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے، جبکہ آدمی کو لگتا ہے کہ بظاہر ہمارے پاس سے مال جا رہا ہے۔ یہ اصول دیا ہے ہمارے دین نے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ مال انسان کی ضرورت ہے، مال کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، مال انسان کی کمزوری ہے، مال انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، اور مال انسان کو اس دنیا میں قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ مال و دولت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، لیکن اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے سماج اور معاشرے میں ہر قسم کے طبقات موجود ہیں، کچھ مالدار ہیں، کچھ بہت مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ نادار ہیں، مسکین ہیں، اور کچھ انتہائی مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس میں انسان کا کوئی اپنا کارنامہ اور کوئی خوبی نہیں ہے۔ مال کو زیادہ حاصل کرنے میں یا مال کم جس کو ملا ہوا ہے اس میں انسان کی کوئی کمی اور خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو اللہ نے نوازا ہے اور کسی کی روزی کو تنگ کر دیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی چاہتا ہے اللہ کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ اب سماج میں کچھ ایسے طبقے ہوں گے، لوگ ہوں گے، کچھ ایسے افراد ہوں گے جو اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار سکتے ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، مال نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ بھی نہیں بھر سکتے۔ کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی ضرورتیں 1000 کی ہیں تو ان کے پاس آدھا ہی ہے، 500 ہی ہے، ایسا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام زکوٰۃ کا رکھا ہے کہ دیکھیے منیمم خرچہ جو ایک مالدار کو کرنا ہے اپنے غریب بھائیوں کی خبرگیری کرنا ہے، یا جو مصارف اللہ نے قرآن میں ذکر کیے وہاں پر دینا ہے۔ مالداروں کو جن کو مال اللہ نے دیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مالوں میں سے جس کو وہ سیو کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت بنیادی چیز رب نے یہ بھی دی ہے، زکوٰۃ جو ہے ہماری انکم پر نہیں ہے بلکہ ہماری سیونگ پر ہوا کرتی ہے۔ انکم آپ کی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن خرچہ بھی اسی حساب سے اگر آپ کا ہوتا ہے اور وہ مال نصاب کو نہیں پہنچتا تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ مال جو سیو ہے، رکھا ہوا ہے، اس پر 1 سال گزر جائے اس کا مطلب آپ کی ضرورت اور حاجت سے زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس مال کو یہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ نے زکوٰۃ و صدقات کا یہ نظام اس لیے قائم کیا ہے تاکہ یہ دولت مالداروں کے پاس جم کر کے نہ رہ جائے، مالداروں کے پاس ہی ٹھہر کر کے نہ رہ جائے، بلکہ یہ سارے لوگوں تک پہنچتی رہے اور اس کا ایک روٹیشن بنا رہے۔
جب روٹیشن بند ہوتا ہے، سیونگ ہوتی ہے، آپ کو اس مال کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا دین کہہ رہا ہے کہ اب اس مال میں سے 2.5% نکالو۔ 2.5% یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے نظام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلوں نے اور کچھ علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، باقی سارے کام کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے میں قتال کروں گا جو لوگ بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ بہت اہم بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ان لوگوں سے قتال کریں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا نہیں فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ فقد قالها فقد عصم منی دماءهم و اموالهم۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے قتال کیوں کریں گے؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 جگہ پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ کون ہے جو فرق کرنے والا ہے اللہ کے اس فریضے کے اندر؟ نماز و زکوٰۃ میں۔ نماز و زکوٰۃ کو جوڑ کر کے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھیڑ کے بچے 4 سال کے بچے کو بھی اگر دیتے تھے، وہ بھی اگر نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا اور ان سے جہاد کروں گا اور لڑوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ حق پر ہیں، اور اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، لہٰذا جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں، جی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ٹال مٹول کرتے ہیں، دے دیں گے، ارے ابھی اتنی ساری یہ ساری ضروریات اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے میں کیا کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو خوب خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے، تم نے کہا اللہ نے دے دیا اور لیکن تم اس کے بعد بخیلی کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یا جو قریب پہنچتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتا تو ہم خوب دیتے، لیکن جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر کنجوسی اور بخیلی کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم زکوٰۃ کیوں دیں، یہ تو ہم نے اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیت اور لیاقت سے کمایا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا، ہم دوسروں کو مال کیوں دینے لگے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ بات قارون نے بھی کہی تھی جب اس سے کہا گیا کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے خرچ کر اپنے اوپر بھی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اپنی دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول، اور جو غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں، بےکس ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کر۔ تو کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، ارے یہ تو میں نے اپنی صلاحیت اور علم سے میں نے کمایا ہے، میں کیوں دوں اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا؟ اس کے ماں ساز و سامان کے زمین کے اندر دسا دیا اللہ تعالیٰ نے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پورے خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو لے کر کے کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، پوری نہیں، اپنے من سے جتنا چاہا نکال کر کے دے دیا، جی بن رہی ہے 50,000 روپے، 2-3 ہزار روپے دے دیا، جی زکوٰۃ ہو گئی۔ آپ سمجھ لیجئے ایسے لوگوں کے لیے انتہائی سخت وعید ہے جو مال پر زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کو نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے
جو اللہ نے مال ان کو دیا ہے اپنی کمائیوں کے سلسلے میں وہ بہتر نہ سمجھیں کنجوسی کر کے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بدتر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مال بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے انہوں نے بچایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گلے کا طوق بنا دے گا قیامت کے دن۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ سونے چاندی کے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان زیورات اور مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس زیور کو، اس مال کو، سونے چاندی کو گرم کر کے، تباہ کر کے، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جس کو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے وہ اس کی زکات نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا قیامت کے دن، اور وہ اس کے گلے کے ہار بن جائے گا، توق بن جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو کھینچ کھینچ کر کے کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کیا ہوا تھا اور زکات جس کی ادا نہیں کی تھی۔ سخت وعید ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو اپنی منمانی زکات نکالتے رہیں، جتنا چاہا ہم نے دے دیا، جتنا چاہا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دیا ہے، قانون دیا ہے، آپ کے پاس زیورات ہیں، اس کا طریقہ موجود ہے، اس کا نصاب موجود ہے، اگر مال تجارت ہے اس کا نصاب موجود ہے، پورا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے، اپنی منمانی نہیں چلے گی، جتنا مرضی چاہا نکال دیے، جتنا چاہا لے کر کے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ نے مالوں کے اندر حق رکھا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ 4 قسم کے مالوں کے اندر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، 4 قسمیں ہیں: سونا چاندی، سامان تجارت، زمین سے جو غلے پیدا ہوتے ہیں ان پر، اور چوتھا مویشی جانور۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان 4 طریقوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا۔ صحابہ کرام 4 قسموں میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، بڑی بڑی موٹی قسمیں ہیں یہ 4۔ ہمارے یہاں پر سونے چاندی کے سلسلے میں شریعت نے کیا مقرر کیا ہے اس کو بھی ہم جانیں۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور 595 گرام چاندی ہے، یہ نصاب ہے سونے اور چاندی کا، 1 سال اس سونے اور چاندی کے اوپر گزر گیا ہے تو ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ 2.5% ادا کرے، زکوٰۃ دے۔ اگر 85 کی جگہ 84 رہ جاتا ہے، 595 کی جگہ 594 چاندی کی مقدار گرام رہ جاتا ہے، تب اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو زیورات استعمال ہوتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ جو استعمال کے لیے زیورات بنائے گئے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ موقف صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، ان کے گود میں ان کی بچی تھی اور اس بچی کے ہاتھوں میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے 2 کڑے اس کو پہنا دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ آپ لے لیجئے اور اس کو صدقہ کر دیجئے۔ دیکھیے وہ پہننے والا ہی تھا، پہنے ہوئے تھی، لہٰذا موقف درست یہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہننے کے نام پر ہے کیا؟ پہننے کے نام پر کیا ہے؟ بہت مختصر سا جو ہر وقت خواتین پہنتی ہیں، باقی آدھا کلو، 250 گرام، 1 کلو لوگ عورتوں کا ایسا سونا چاندی
رکھا رہتا ہے جو کسی فنکشن میں ہی استعمال ہوتا ہے خالی، 1 سال میں نمبر آ رہا ہے، 2 سال میں نمبر آ رہا ہے، اس کو پہننے والا زیور کہیں گے؟ وہ استعمال کرنے والا زیور کہاں ہے؟ لیکن یہ ہیلے بہانے کے طور پر لوگوں نے اگر 1 کلو بھی، ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں بیاہ میں چڑھتا ہے، جو سراسر غیر اسلامی اور بیہودہ قسم کی رسمیں جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں، جہیز کے طور پر اس میں چڑھاتے ہیں شادیوں میں 1 کلو کے زیورات۔ اب آپ کہیں کہ ہاں وہ تو زیور ہے، اب اس میں تو زکات نہیں ہوگی۔ اچھا، ان پر زکات نہیں ہوگی تو اس غریب اور فقیر پر ہوگی جس کے پاس چند ٹکے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پہننے والا تو بہت مختصر ہوتا ہے، باقی جو رکھا ہوا ہے وہ کبھی کس فنکشنوں میں دکھانے کے لیے ہے، وہ اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا جو پہنا جا رہا ہے اور جو رکھا ہوا ہے سب پر زکات ہوگی۔ بیوی کی طرف سے، بیوی کا مال ہے، زیور ہے، اس پر زکات بن رہی ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، سال گزر رہا ہے، شوہر بھی اس کو اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا اور چاندی کسی کے پاس نہیں، لیکن اسی کی مقدار رقم ہے، انکم ہے اس کی، ان میں سے دونوں میں جو کم ہے، یعنی چاندی 595 گرام چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، سال اس کے اوپر گھوم گیا ہے، تو اس پیسے میں بھی زکات ہے، پھر وہ 2.5% کے حساب سے نکالے گا، اس روپے اور پیسے میں دینا پڑے گی زکات، کیونکہ اس کو قائم مقام وہ جب چاہے سونے اور چاندی میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے، روپے کو کر سکتا ہے، نہیں سونے چاندی کو خرید سکتا ہے روپے سے، اس لیے اس کو روپے اور سکہ جو ہمارے یہاں پر ہے اس کے مطابق اگر چاندی کے نصاب کو وہ پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو زکات دینی واجب ہے، ضروری ہے، سال ایک اس کے اوپر گزر جائے۔ دوسرا یہ کہ سامان تجارت، آپ تجارت کسی بھی چیز کی کر رہے ہیں، پرچون کی دکان ہے یا کسی ہارڈ ویئر کی آپ کی دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے، آپ کو پورے سال ٹرن اوور چلتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آپ سال میں ایک دن مخصوص کریے کہ اس دن آپ پورا ایوریج اپنے مال کا لگائیں گے، اور جو مالیت بن رہی ہے، جو پیسہ روپیہ بن رہا ہے اس کا پورے مال کا، اس پر آپ 2.5% نکالیں گے، یہ سامان تجارت ہے۔ اب سامان تجارت میں اگر کوئی پلاٹنگ کا کام بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی سامان تجارت ہے، وہ بھی بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اس میں بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تجارت انسان کرتا ہے، تو پلاٹنگ میں بھی وہی جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے اس کا، جو خریدا ہے آپ نے وہ نہیں، جو کرنٹ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ بھی سامان تجارت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری صنف یہ ہے کہ زمین سے جو غلے حاصل ہوتے ہیں، سبزیوں میں ترکاریوں میں زکات نہیں ہے، غلہ، دال، دلہن، یہ اس طریقے کے جو ہیں، یا کھجور ہے، انگور ہے، اس طریقے کے پھلوں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وسق میں اگر کسی کے کھیت میں 5 وسق غلہ ہوا تو اس کے اوپر زکات ہے، آج کے حساب سے 20 من غلہ بنتا ہے۔ اور اس میں ایک شرط اللہ کے نبی نے اور بیان فرمائی کہ اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور ندی کے پانی سے سیراب ہوتا ہے تب اس میں 10واں حصہ لگے گا، اور اگر رہٹ سے اس نے کیا ہے، ٹیوب ویل سے کیا ہے، خرچہ اس پر لگایا ہے سیراب کرنے میں، تب 20واں حصہ اس کو دینا پڑے گا، عشر اور نصف اس کو کہتے ہیں۔ 20 من اگر غلہ پیدا ہو گیا ہے تب اس کے اوپر زکات ضروری اور واجب ہو گئی ہے، اس کو دینا ہے 10واں حصہ یا پھر 20واں حصہ۔ اسی طریقے سے یہ زکات کے نصاب جانوروں کے اندر بھی ہے، ہمارے یہاں اصل میں جانوروں کا پالن بہت کم ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے موقوف کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں پر جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جن کا کاروبار زیادہ لوگ کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ زکات ویسے ادا کی جائے گی، ویسے کیلکولیٹ کی جائے گی جیسے کہ نصاب کے مطابق وہ پہنچ رہی ہے، اپنے حساب سے، ہماری مرضی سے نہیں چلے گی، ہماری مرضی سے اللہ کا دین نہیں چلے گا۔ جب نصاب مقرر کر دیا گیا اور سیونگ پر مقرر کیا گیا ہے، کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تب اس میں سے جیسے زکات بن رہی ہے ویسے ہی دینا پڑے گی، ورنہ اس کا عذاب بھگتنے کے لیے ہم آخرت میں تیار ہو جائیں۔
اگر ہم نے اب سے کیلکولیٹ پہلے نہیں کیا تھا تو اب سے آگے سے اپنے مالوں کا حساب و کتاب رکھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جو مال آج بڑے آرام اور راحت دے رہا ہے، قیامت کے دن یہ وبال جان بن جائے گا اور اس کو تباہ کر کے جہنم کی آگ میں پھر انسان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ لہذا زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے۔ ہم پہلی چیز تو جانتے نہیں تفصیل، اور باقی جو تفصیلات ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، جی ٹیکس ہم دے تو رہے گورنمنٹ کو، وہ فلاں جگہ ہمارا ٹیکس کٹ رہا ہے، فلاں جگہ ٹیکس کٹ رہا ہے، وہ ٹیکس آپ کا الگ رہ گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کے مالوں میں اللہ کی طرف سے فریضہ رکھا گیا ہے، وہ ٹیکس دنیا والوں کو آپ دے رہے ہیں، دیتے رہیے، دیں یا نہ دیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے مال میں زکوٰۃ بن رہی ہے تو آپ کو حق دینا پڑے گا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، ٹیکس وغیرہ سے کہہ کر کے چھوٹ نہیں پائیں گے۔ اور جو انفرادی طور سے اگر کسی کی تفصیلات ہوں تو وہ اس کو معلوم کرے، یہ نہیں کہ بھی اپنی مرضی سے جی ہاں نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہی ہے، پتہ کریں علماء سے، جانکاری حاصل کریں کہ بھئی ہمارے پاس اس طریقے سے ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2.5% کا مختصر سا اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کر دیا، باقی صدقات کی فضیلتیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، کیا کیا انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جنت کمانا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تم میں سے جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، اگر ایک دانہ انہوں نے خرچ کیا ہے تو ایسی ہے جیسے کہ اس سے ایک بالی نکلی اور اس بالی کے اندر 100 دانے ہیں، 7 بالیاں نکلی اور سب میں 100 دانہ، 700 دانہ، اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا بڑھا چڑھا کر کے دے گا، 700 گنا دینے کو رب تیار ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر اگر مال کی محبت ختم نہیں ہوگی، یا دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں ٹٹول کر کے، مال کی محبت اگر ہمارے اندر سے کم نہیں ہوگی تو دنیا کی محبت بھی نہیں نکلے گی اور آخرت کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بخیلی اور کنجوسی اور اس طریقے کی بری قسم کی بیماریاں جو انسان کے اندر گھر کر جاتی ہیں، لالچ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، وہ اسی مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو شیطان ہے جو تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے تو میاں تمہارا مال کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مال اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے۔ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری اور غریبی کا وعدہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں فضل اور اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، اللہ فرماتا ہے انفق انفق علیک، خرچ تم کرو گے تو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مال بنا رہے، رکھا رہے اور سیو رہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مال کو خرچ کرو گے تو اللہ تم پر خرچ کرے گا، یعنی جب آپ دیں گے تو اللہ مزید اس میں سے آپ کو دے گا۔ یہ تو انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کی ضرورت کے سامنے اپنے آپ کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو انہوں نے ترک کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اللہ فرما رہا ہے ایثار و قربانی کا جذبہ تمہارے اندر اسی وقت آئے گا جب مال سے محبت نکلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے، جنت ہی چاہیے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو تمہارے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، جان و مال دے دو اللہ کی راہ میں، جنت لے لو۔ یہ تو پہلے سودا ہو چکا ہے ہمارا، یہ مومنین سے رب کر چکا ہے، جان و مال اللہ کی راہ میں لگا دیجئے اور جنت لے لیجئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا پہلے ہی، اب اس کو دینا ہے۔ لیکن ہمارا نفس ہے
بخیلی کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے. شیطان ہمیں ڈر دلاتا ہے, ارے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا, ارے یہ میں نے کیا ہے, وہ کیا ہے. حلال روزی کمائیے, حلال رزق کو تلاش کریے, اس میں اللہ برکت دے رہا ہے, زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے, زکوٰۃ دیجئے. اور اس کے علاوہ جتنا آپ دیں گے اللہ کے یہاں پر کمی نہیں ہے, بے حساب اللہ عطا کرنے والا ہے. یہ تو زکوٰۃ سے متعلق چند چیزیں تھیں, چونکہ آخری عشرہ الحمدللہ آج سے شروع ہو رہا ہے, اس سے بھی متعلق چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رمضان کے مہینے کے تعلق سے جو ہوتا تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا دیگر دنوں کے مقابلے میں, اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہوتا تھا باقی 20 دنوں کے مقابلے میں تبدیل ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی کہ انہ کان اذا دخل العاشر ایقظ اہلہ احیا لیلہ وشد میذرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا, جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا, آخری 10 ایام آتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, اور اپنی راتوں کو بیدار رکھتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے, اور ان کو بھی عبادت کی ترغیب دلاتے تھے. وَشَدَّ مِيزْرَهُ, اور کمر کس لیتے تھے آپ. اللہ اکبر. جو گراف چل رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, شروع سے چل رہا ہے, گراف بڑھ رہا ہے, 10 روزے ہو رہے ہیں, 20 ہو رہے ہیں, اور اوپر جب 20 سے جا رہا ہے تو گراف عبادت کا بڑھ رہا ہے, محنت بڑھ رہی ہے. کان یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد من غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت اور مشقت ان 10 دنوں کے اندر کرتے تھے باقی دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں گراف اوپر سے نیچے پہنچتا ہے. ہم شاپنگ جو ہے کیا کرتے ہیں, بہت سلو شروع کرتے ہیں پہلے عشرے میں, دوسرا عشرہ آتا ہے تھوڑا بڑھتی ہے, تیسرا عشرہ آتا ہے تو شاپنگ جم کر کے ہوتی ہے, بازاروں کو جانا, یہاں وہاں جانا, اور ہر جگہ ٹہلنا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. عبادتوں میں پہلے کے مقابلے میں بعد والے عشرے میں کمی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک ایسا غلط طریقہ سماج اور معاشرے میں رائج ہو گیا ہے, شرم آنی چاہیے. لوگوں نے طریقہ کیا بنایا ہوا ہے کہ رمضان میں قرآن تراویح میں کب ختم ہو رہا ہے, 3 دن میں ہو رہا ہے جی, 5 دن میں ہو رہا ہے, 8 دن میں ہو رہا ہے, 10 دن میں ہو رہا ہے, 15 دن میں ہو رہا ہے. وہ انہوں نے جب تک قرآن چلتا رہتا ہے لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں, تراویح کے لیے آتے رہتے ہیں. جیسے ہی 10 دن میں قرآن مکمل ہو گیا لوگوں نے مسجد کو چھوڑ دیا. پہلے تو خوب آتے رہے, لیکن 10 دن گزرنے کے بعد جیسے ہی قرآن مکمل ہوا, آپ بنیادی چیز سمجھ لیجئے, قیام اللیل, رمضان کی راتوں میں قیام کرنا مقصد ہے, قرآن مکمل کرنا مقصد نہیں ہے. کہیں بھی کوئی ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی پورا قرآن ہی ہوگا, بلکہ قیام اللیل کا تذکرہ ہے. قیام اللیل اصل ہے, اس میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. لیکن لوگوں نے قرآن ختم کر لیا بھائی پورا, ہاں, اب اس کے بعد جو ہے تراویح قیام اللیل کو چھوڑ دیا, اس کی اہمیتوں کو گھٹا دیا, اور پھر بستروں پر اور پھر اپنی راتوں کو دوسرے کاموں میں انہوں نے مشغول کر دیا, کاروبار میں مصروف کر دیا. اللہ اکبر, کیا کر رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کے ساتھ جو اس نے ہمیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیا کرتے تھے آخری عشرے کے اندر دیگر کے مقابلے میں, لیکن ہمارا گراف جو ہے نیچے بالکل ڈاؤن پڑتا ہے. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عمل, یہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے تھے؟ پہلی چیز تو آپ اعتکاف کیا کرتے تھے, آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں روک لیتا ہے دنیاوی کاروبار سے, دنیاوی مشاغل سے, لوگوں سے, بات چیت سے. صرف اللہ کی طرف توجہ اس کو کرنی ہے. 10 دن تک سب کچھ بھلا دے, وہ اپنے رب کی یاد کو تازہ کیے رہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, میں نے اپنے رخ کو اس رب کی طرف پھیر دیا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. اس کی طرف 10 دن ساری دنیا کے کام و مشاغل سے ہٹ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی طرف توجہ کو قائم کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے. اور یہاں پر مسئلے کی بات میں اور واضح کر دوں, خواتین کے سلسلے میں لوگ گھروں میں بٹھال دیتے ہیں, خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں. میرے بھائی, اللہ کا یہ دین ہے, مرضی سے خواہش سے نہیں چلے گا, یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی کے مطابق دین آیا ہوا ہے. مساجد کے اندر ہی اعتکاف ہوگا, چاہے خواتین کریں یا مرد حضرات کریں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اللہ تعالیٰ نے
خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کے ساتھ مسجد کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہو اپنی بیویوں سے الگ رہو. اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، چاہے خواتین کا ہو یا مرد حضرات کا ہو. خواتین کا ماحول اگر انتظام ہوگا تب وہ کریں گی، ورنہ وہ اعتکاف نہیں کریں گی. یہاں مسجد میں کسی بھی صحابیات سے تابعین سے کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ عورتوں نے گھروں کے اندر اعتکاف کیا ہو. اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. آپ کی جس سال وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا اور خوب محنت آپ عبادت کے اندر کرتے. دوسری ایک بڑی خصوصیت ان 10 دنوں کے اندر ہے جو اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے. ایک رات ہے شب قدر جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اس کو یوں ہی ہم نے ہلکے میں لیا ہوا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 83 سال 4 مہینے 10 دن بنتا ہے جناب. کر پائیں گے عبادت اتنی؟ کسی کو مل پائے گی زندگی اتنی؟ بھروسہ ہے. اور پھر وہ زندگی کا ایوریج لگائیے تو کتنا مختصر سا حصہ بچتا ہے انسان کی عبادت جو کرتا ہے. 83 سال کا ثواب آپ کو 4 مہینے 10 دن کا مل رہا ہے. وہ رات اس کی تلاش کرنے کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اریت هذه اللیلہ، مجھے یہ رات دکھائی گئی، مجھے یہ رات دکھائی گئی شب قدر والی، لیکن مجھے بلا دیا گیا. فالتمسوها، لہذا اب تم لوگ اس کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. لیکن مسلمانوں نے ظلم یہ بھی کیا ہے کہ ایک رات کو خاص کر لیا ہے 27 کو. اب وہ تلاش کرنے کا معنی ہی مفقود ہو کر کے رہ گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تلاش کرو، مجھے دکھایا گیا بھلا دیا گیا، اسی لیے تو بھلا دیا گیا نا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. لیکن ہم نے خود اپنی مرضی سے 1 تاریخ کو 27 کو فکس کر لیا اور پھر اس کے علاوہ دیگر راتوں سے ہم محروم ہو گئے، مشغول ہو گئے اور پھر اپنی منمانی جس طریقے سے کرتے رہے. جہاں ایک بہت بڑا المیہ جو ہمارے مسلمانوں کا ہے معاشرے کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. جو طاق راتیں جن کی ان میں جو رات شب قدر ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر شیطان نے ایسا مشغول کیا ہے اس قوم کو کہ ہر طاق رات میں کہیں نہ کہیں کا عرس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں میلہ ہوتا ہے، ہر طاق رات میں کہیں نہ کہیں ٹھیلا ہوتا ہے، ہر طاق رات میں کہیں نہ کہیں عورتوں کا جمگڈا ہوتا ہے. عورتیں بے پردگی کے ساتھ، بچیاں اور حیا سوز کپڑے پہن کر کے، اور پھر وہ دھن اور وہ میوزک اور وہ قوالیاں اور پھر اس پر یہ کہ طبلے، یہ ساری چیزیں سارنگیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس قوم کو ہوا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ مشرکین مکہ کی عبادتوں کا طریقہ ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. یہ ان مشرکین کی عبادتیں خانہ کعبہ کے پاس کیا ہوتی تھی؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا ہوتی تھی. تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے. یہ ہماری عبادتوں کا بدقسمتی سے طریقہ یہی بن گیا ہے کہ تالیاں، سیٹیاں، قوالیاں اور شور شرابے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی. جو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں دیا تھا اپنی عبادت کا، ایک شب قدر کی تلاش کا، اس کی نعمت حاصل کرنے کا، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا اور کھیل کود، تماشا اور دیگر کاموں میں ہم نے قوم کو مبتلا کر دیا. ہم اس قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ جہاں اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے وہیں پر کھلا جرت ہے اور بے دردی کے ساتھ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو راتیں عبادت کی ہے وہی راتیں تمہارے کھیل کود کے لیے ہیں، باقی راتوں میں تو تم نے نہیں رکھا. لیکن جو عبادتیں اللہ کی عبادت کے لیے خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، محنت آپ کیا کرتے تھے جن راتوں میں، وہی راتیں تم نے کھیل کود کے لیے بنا لی. یہ مسلمان کا حال ہے. ایسے ہی جیسے کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یقیناً جو یہود مسلمانوں کی سب سے کٹر دشمن ہے، یہ طرز عمل جب دیکھے گی تو وہ قوم بھی اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گی کہ جو قوم جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اور آپ کی قیادت میں اور آپ کی نبوت سے صحابہ کی جو جماعت جس نے دنیا کی ہر قوم کو زیر کیا، وہ قوم اب کن کاموں پر جا کر کے لگ گئی ہے. اللہ کی جہاں جتنی بڑی نعمت مل رہی ہے اس کا اتنے ہی بے دردی کے ساتھ اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. ہمیں غور فکر کرنا چاہیے اور آخری جو عشرہ بچا ہے اپنے آپ کو اتنا محنت اور مشقت کریں
کہ اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کر کے ہی رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا میں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔